بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ کا دوسرا کلمہ باللہ، اس پر ایک ویڈیو بن چکی، یعنی پہلا سبق جو ہے وہ ہو چکا، اب دوسرا سبق جو ہے نا اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم پچھلے سبق میں قلقلہ کا لغوی معنی، قلقلہ کا اصطلاحی معنی، حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے، اور ان کے درجے، قلقلہ کے جو 5 درجے ہیں، یہاں تک جو ہے نا ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم تیسرے نمبر سے شروع کریں گے، یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ جو با کے نیچے زیر ہے، یہ جو نیچے آپ کو علامت نظر آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ تو یہاں زیر لکھا ہوا ہے، یعنی با کے نیچے جو علامت ہے اس کو کیا کہیں گے؟ زیر۔ اور زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسرہ۔ یعنی یہ کسرہ لکھا ہوا ہے، یہ زیر کا دوسرا نام ہے۔ اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور۔ تو با کی وضاحت آپ نے سماعت فرما لی مکمل، کہ با کا مخرج بھی پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا، اور با پر جو قلقلہ ہوگا وہ 5ویں درجے کا ہوگا۔ یہ بھی آپ جو ہے نا پچھلے جو آپ قلقلے کی وضاحت پڑھ چکے ہیں درجے، ان کی روشنی میں جان سکتے ہیں کہ با پر 5ویں درجے کا قلقلہ ہوگا۔ با کے نیچے جو یہ جو علامت نظر آ رہی ہے یہ زیر ہے، اس کا دوسرا نام کسرہ ہے، اور چونکہ زیر با کے نیچے ہے لہذا با کو مکسور کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو 4 نمبر پر چیز ہے کہ حرکت کو معروف پڑھے، تو جس طرح پچھلے اسباق میں گزر گیا کہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور جب تینوں میں سے ایک مراد ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تو اب یہ حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی کسرہ ہے، یہاں پر بھی کسرہ ہے، یہ حرف با جو ہے یہ بھی مکسور ہے، ہا بھی مکسور ہے۔ اب ان کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی اس کو بل نہیں پڑھیں گے، بل پڑھیں گے۔ بل مجہول طریقہ ہے، بل جو ہے معروف طریقہ ہے۔ اسی طرح اس کو ہے نہیں پڑھیں گے، ہی پڑھیں گے۔ ہے مجہول طریقہ ہے اور ہی معروف طریقہ ہے۔ اگر کوئی ہے پڑھے گا تو اس نے مجہول طریقہ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اس کو دراز بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ جب خوش الحانی کا مظاہرہ کرتے ہیں نا تو وہ دراز کر جاتے ہیں، باللہ، اس طرح کر کے دراز کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح الحمد ہے، اس کو دراز کر جاتے ہیں، الحمد للہ، یعنی یہ انداز ہوتا ہے۔ تو آواز لگاتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑی جو ہے نا اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پاک کو جب اچھی آواز سے پڑھیں بڑا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو خوش الحانی میں قرآن پڑھنا یہ اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس وقت جب ہم تجوید کے قوانین کے مطابق پڑھیں گے۔ اگر آپ آواز تو لگاتے ہیں لیکن آواز لگانے کے دوران آپ تجویدی قوانین جو ہے اس کے خلاف پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، جہاں پر زبر ہے وہاں پر آپ نے مد بنا دی ہے، جہاں پر مد ہے وہاں آپ نے زبر بنا دی ہے، زیر بنا دی ہے، یعنی جہاں زیادہ دراز کرنا تھا وہاں دراز نہیں کیا، جہاں نہیں دراز کرنا وہاں درازگی پیدا کر دی ہے، اس طرح کی اور غلطیاں شروع کر دی ہیں، تو پھر وہ آواز لگانا وہ ہے وہ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ کہیں پر تو لحن جلی کا آپ جو ہے نا شکار ہو جائے گا، لحن جلی والی غلطی جو حرام اس کا ارتکاب کر دیں گے۔ اب یہاں ہی دیکھ لیں، اگر خوش الحانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ ہا کو دراز کرتے ہیں تو زیر ہے، زیر کی جگہ آپ کھڑی زیر پیدا کر دیں گے یا مد پیدا کر دیں گے، تو یہ تو لحن جلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے، یہ حرام، اس سے بچنا ہے۔ تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، معروف پڑھنا ہے، اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باللہ، باللہ، یعنی اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ تو زیر کو معروف پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے، یہ نقل کیا گیا ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جو کسرہ ہے، جو زیر ہے، اس کو جو آپ نے پڑھنا ہے نا تو وہ یا مدہ جو معروف ہوتی ہے اس کی بو دے کر پڑھنا ہے، بو دے کر، یعنی جو یا مدہ کی معروف کی آواز ہوتی ہے
اتنی درازگی تو نہیں کرنی، لیکن جو آغاز ہے، جو اشارہ اس طرح کرنا ہے کہ اگر بالفرض آپ اس کو دراز کریں بالفرض، تو یا مدہ جو ہے نا معروف بنے یا مدہ مجہول نہ بڑھے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو ہم نے پڑھا ہی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض ہم اسے دراز کرتے ہیں، دراز کرنا نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے، اگر بالفرض ہم دراز کرتے ہیں تو ہی ہم نے پڑھا ہے نا، تو ہی، تو یہ یا مدہ معروف کی آواز بن گئی۔ تو یہ ہمیں اب بات پتہ چل گئی کہ یہ معروف ادا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا مدہ جو معروف ہوتی ہے نا، جو اس کی درازگی ہوتی ہے، اس کا جو ہے نا شروع والا اشارہ وہ آپ نے یہاں پر کرنا ہے، اس کی یعنی بو پیدا کرنی ہے۔ ہی ہے نا، تو ہی مکمل نہیں کرنا بلکہ پڑھنا ہی، تو یہ اشارہ ہو گیا، یہ ابتدا جو بو جو ہے وہ ہم نے دے دی، تو معروف والی دی ہے، لہٰذا یہ ٹھیک ادا ہوئی۔ لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہے تو اب دراز کریں بالفرض ہے بن جائے گا، تو وہ مجہول قطرے کی یا کی طرح ادا ہوئی، تو وہ مجہول ادا ہوئی۔ تو اس کا جب اشارہ دیا آغاز ہے تو وہ بھی مجہول والا ہوا نا۔ جب قطرے یا ہے پڑھیں گے ہے، تو یہ مجہول یا مدہ ادا ہوئی ہے۔ تو جب یا مدہ مجہول ادا ہوئی ہے تو اس کا جو آغاز ہے، جو اشارہ ہے، جو ابتدا ہے، وہ بھی مجہول ہی ہے نا۔ تو یہ اشارہ اگر آپ مجہول دیں گے تو وہ ہم قانون جو ہے نا اس کے خلاف پڑھیں گے، کیونکہ قانون یہ تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو معروف پڑھنا ہے، یعنی بل کی بجائے بل اور ہے کی بجائے ہی، باللہ۔ آگے جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل میں جو تھا با زیر بی، یہ علیحدہ حرف جر ہے، اور اللہ، یہ اسم اجرات اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، تو اصل میں یہ تھا۔ تو اللہ کا حمزہ جو شروع والا ہے یہ وصلی تھا، لکھا ہوا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے وصلی تھا۔ تو جب با کے ساتھ وصل کیا تو وصلی جو حمزہ ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ وصل کے وقت گر جاتا ہے، ابتدا اور اعادہ کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو چونکہ اب ہم نے وصل کیا تو اس صورت میں یہ حمزہ گر گیا، تو یہ بن گیا باللہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ بی اللہ، بی اللہ، تو اب کیا بن گیا؟ باللہ۔ تو یہ حمزہ وصلی تھا، یہ گر گیا۔ اس طرح یہ تین دندان والی جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تشدید، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر تشدید اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد جو حرف ہوتا ہے اس کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے ملا کر اور دوسرا اس کی حرکت کے مطابق۔ اب یہ جو مشدد حرف ہے، لام ہے، اس کو پہلے ہم پیچھے ملائیں گے، بل، یہ پیچھے مل گیا۔ اب اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کی وجہ سے اس کو دوسری بار پڑھیں گے لا، بل لا، تو یہ دو مرتبہ لام جو ہے پڑھا گیا، ایک مرتبہ پچھلے متحرک حرف سے ملا اور دوسرا اس کی جو اوپر حرکت ہے، کھڑی حرکت، اس کے مطابق پڑھا۔ تو مشدد حرف کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے ملا کر، دوسرا خود اس کی حرکت کے مطابق، ذرا ٹھہر کر، دو حرفوں جتنی دیر لگا کر، چونکہ دو حرف ادا ہونے نا، تو دو حرفوں جتنی دیر لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ دو حرفوں جتنی دیر لگا کر، کچھ رک کر، کچھ ٹھہر کر ہم ان کو ادا کریں گے، باللہ، باللہ، اس طرح ہم پڑھیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا دوسرا سبق تھا، باللہ پر دوسری ویڈیو تھی، تو یہ مکمل ہوا۔ تو اب جو ہے نا انشاءاللہ تیسری اور آخری ویڈیو ہم اس کے بعد بنائیں گے۔ تو یہ آپ کا دوسرا سبق ہے، اس کو یاد کریں۔ جزاک اللہ۔